روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12ویں تاریخ ربیع الاول شب دوشنبہ وقت صبح صادق تولد ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ وقت جننے کے آمنہ اکیلی تھی اور کوئی ان کے آس پاس نہ تھا۔ اس وقت ایک آواز دہشت ناک آسمان سے آئی۔ اس آواز کو سن کر وہ ڈر گئیں اور بڑی متحیر ہوئیں۔ پھر بولیں، الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ اس وقت ایک مرغ ہوا، اسے آ کر آمنہ کا سر مرنے لگا۔ پھر وہ دہشت جاتی رہی۔ پھر آمنہ کہتی ہیں کچھ شیرینی لا کر مجھ کو دی، وہ میں کھا گئی۔ پھر ایک نور میں نے دیکھا، مجھ سے نکل کر آسمان پر گیا۔ اس کے بعد کئی عورتیں دیکھیں جو بہت خوبصورت تھیں۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ عبد المناف کی بیٹیاں ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی اور میں نے دل میں خیال کیا کہ وہ میرے کام کو آئی ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ وہ نہیں ہیں اور کوئی اجنبی ہیں۔ وہ میرے پاس آ کر مجھ کو تسلی دینے لگیں۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ عورتیں بی بی مریم اور آسیہ خاتون فرعون ملعون کی بی بی مومنہ تھیں۔ وہ دونوں خدا کے حکم سے بہشت سے حوروں کو لے کر میری تہنیت کو آئی تھیں، اور اسی وقت ایک آواز میں نے سنی، اس لڑکے کو آدمیوں کی چشم سے فی الحال پوشیدہ رکھنا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے پرندے ہوا پر اڑنے والے نامعلوم کہاں کہاں سے میرے گھر پر آئے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو چونچیں ان کی زمرد سبز کی تھیں اور پھر ان کے یاقوت سرخ کے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی میری آنکھیں روشن ہو گئیں، اور اس وقت 3 علم بادشاہی میں نے دیکھے کہ ایک مغرب کو، ایک مشرق کو، ایک کعبہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ اسی وقت دروازہ میرا غائب ہو گیا۔ پھر یہ آواز آئی کہ نور سلطان آخر الزماں نے عالم خلوت سے عالم صورت میں نقل فرمایا ہے، اور اس وقت آفتاب سعادت برج اقبال سے طلوع ہوا ہے۔ اس وقت سید الکونین تولد ہوئے اور اپنی پیشانی روشن کے اوپر رکھ کر گزار ہوئے۔ اپنے خالق کائنات کے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کچھ مناجات کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ انا محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد ایک ابر سفید آ کر میری گود سے اٹھا کر ان کو لے گیا۔ اتفاقاً اس شب کو میرے گھر میں چراغ نہ تھا، باوجود اس تاریک کے گھر ایسا منور اور روشن ہوا کہ اس وقت کوئی چاہتا تو سوئی میں داغا پرو سکتا تھا۔ اس کی روشنی سے ملک شام نظر آیا۔ پھر اس وقت غیب سے ایک آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور تمام جنگلوں میں لے جا کر پھراؤ اور ان کو وہ تمام حالات دکھاؤ تاکہ تمام خلائق میں ان کا نام ظاہر ہو۔ اور پھر اسی وقت ایک ابر سفید نمودار ہوا۔ اس سے آواز آئی کہ اس پیغمبر کو نوروں کی ارواح مقدسہ پر جلوہ، اور ایک دوسرے سفید ابر سے آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ ہیں۔ ہر 2 جہاں کے ان کے حلقہ اطاعت میں تمام خلق رہیں گی۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس آواز غیبی سے آمنہ نہایت متعجب ہوئیں۔ اس کے بعد پھر 3 شخصوں کو دیکھا اور ان کا چہرہ مانند آفتاب کے روشن تھا، اور ان میں سے ایک ہاتھ میں آفتاب چاندی کا، اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت سونے کا، اور تیسرے کے ہاتھ میں ریشمی کپڑا سفید، اور اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئے، اور ریشمی کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی، اور پھر آفتاب کے پانی سے سر و تن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھلا کر ان کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں اس خاتم سے مہر نبوت کرتی، اور پھر آپ کو اس ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میری گود میں دیا، اور ان میں سے ایک نے آپ کے کان میں بہت سا کچھ کہا، اس کو میں دریافت نہ کر سکی کہ کیا کہا، اور دوسرے شخص نے دونوں آنکھیں ان کی چوم کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے تم کو علم لدنی بخشا ہے،
جمیع پیغمبر سے علم اور حلم تم کو زیادہ دیا ہے۔ پھر ایک شخص نے ان میں سے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر رکھ کر، جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے ویسے ہی منہ پر منہ رکھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حبیب اللہ، تم کو بشارت ہے کہ علم اور بردباری اللہ نے سب آپ کو عنایت کیا۔ پھر کئی شخص آئے اور میری گود سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے، اور میں نے اکیلے گھر میں رہی کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے۔ پھر اس گھڑی وہ واپس آپ کو لے کر آئے، چہرہ ان کا مانند ماہتاب کے چمکتا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، اے آمنہ، اس لڑکی کو حفاظت سے رکھ اور اپنے دل میں کچھ اندیشہ مت کر، ہم لوگ ان کو حضرت آدم کے پاس لے گئے تھے اور خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ان کے منہ پر بوسہ دے کر کہا، بشارت ہے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایمان لائے گا وہ حشر کے دن آپ کی امت میں داخل ہوگا اور عذاب دوزخ سے خلاصی پائے گا۔ یا اللہ، ہم عاصی اور گناہ گاروں کو ان کی محبت میں ہمیشہ رکھ اور ان کی شفاعت کا امیدوار بنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور